بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المتشبع بما لم ینل وما ینہا من افتخار الذرہ۔ بیان اس شخص کا جو ظاہر کرے ایسی چیز جو اسے حاصل نہیں ہے، اور بیان اس بات کا کہ سوکنوں کو جلانے کی غرض سے ان پر فخر کرنے کی ممانعت وارد ہے۔ اس سبق میں اور اس باب میں دو جزو آپ کے سامنے ہیں۔ المتشبع بما لم ینل، یہ جزو اول ہے۔ وما ینہا من افتخار الذرہ، یہ جزو ثانی ہے۔ اور بعد میں آپ غور کریں گے مفہوم سمجھنے کے بعد تو ایسا لگے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ المتشبع، تشبع یتشبع تشبعا، شبع یشبع شبعا، مجرد سے سیراب ہونا، باب تفعل سے بتکلف اپنی سیرابی ظاہر کرنا، اپنے کو سیراب دکھانا، سیراب بتانا۔ اس کا حاصل یہ ہے، ایک آدمی میں کوئی خوبی نہیں ہے لیکن اپنے کو اس خوبی والا وہ ظاہر کرتا ہے، تو ایسے شخص کو متشبع کہا جاتا ہے۔ پڑھا لکھا تو نہیں ہے لیکن جیب میں کئی قلم لگا رکھا ہے، اچھے خاصے مولویوں کی شکل بنا رکھی ہے، ایسا شخص متشبع کہلاتا ہے۔ المتشبع بما لم ینل، جو کمال اور جو حسن، جو خوبی اسے حاصل نہیں، اس سے اپنے آپ کو منسوب کر کے اس کا مظاہرہ کرنے والا، یہ پہلے جز کا حاصل ہوا۔ شریعت میں یہ چیز بھی ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ کی کڑیاں ہیں، یہ جھوٹ کے اثرات اور ثمرات ہیں۔ یہ دوسرا جزو ہے ما ینہا من افتخار الذرہ، سوکن پر فخر کرنے کی ممانعت کا بیان، یعنی ایک سوکن کو، ایک بیوی کو شوہر نے ایک چیز نہیں دی ہے، لیکن وہ دوسری بیوی کے سامنے، اپنی سوکن کے سامنے اس کا اظہار کرتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے یہ چیز عنایت کی ہے، مجھے یہ عزت دی ہے، مجھے یہ ہدیہ عطا کیا ہے۔ اس کو جلانے کے لیے اس طرح کا وہ فخر کرتی ہے، ایسی چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں بھی جھوٹ کا شائبہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو دونوں کی کڑی ایک اصل سے ملتی ہے۔
اور وہ جھوٹ ہے. اور دوسری بنیاد اس میں یہ ہے جو دونوں میں مشترک پائی جاتی کہ دوسرے کو دھوکہ دینا دونوں میں پایا جاتا ہے. المتشبہ بما لم ینل میں بھی دھوکہ ہے سامنے والے کو، اور افتخار الذرہ والی شکل میں بھی سوکن کو دھوکہ دے کر اور دھوکے میں رکھ کر اس کو جلانا مقصود ہے. تو دھوکہ اور فریب دونوں جزووں میں پایا جاتا ہے. اب حدیث کی روح یہ نکلی کہ اس طرح سے غیر حاصل شدہ کمال کو ظاہر نہ کیا جائے. نمبر دو، کسی کو جلایا نہ جائے. یہ باب کا حاصل بتایا جا رہا ہے کہ غیر حاصل شدہ کمال کو اپنی طرف منسوب نہ کیا جائے، دوسرے کو جلایا نہ جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، جھوٹ سے کام نہ لیا جاوے. روایت حضرت سلیمان ابن حرب سے چل کر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے. یہ ایک سند ہوتی ہے. اس کے بعد پھر دوسری سند محمد ابن مثنیٰ سے چل کر وہ بھی حضرت اسماء پر پہنچ رہی ہے ہائے تحویل کے ساتھ. حضرت اسماء کا کہنا ہے کہ ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ ان لی ذرۃ فہل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی. یا رسول اللہ میری ایک سوکن ہے، تو کیا میرے لیے یہ گناہ کی بات ہے کہ میں ظاہر کروں اپنی شوہر کی جانب سے ایسی چیز ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی، جو چیز شوہر نے مجھے نہیں دی ہے اس کی جانب سے پانا میں ظاہر کروں، تو کیا یہ میرے لیے گناہ کی بات ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا المتشبع بما لم یعط کلابس ثوب زور. اس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا ایسی چیز کے ساتھ جو چیز اسے نہیں دی گئی، یہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کے مانند ہے. جو چیز نہیں ملی یا جو حسن نہیں ہے، جو ہنر نہیں ہے، جو کمال نہیں ہے، اس کو اپنی طرف منسوب کرنا، اس کو ظاہر کرنا، اس کو تشبیہ دی گئی جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کے ساتھ. جھوٹ کا دو کپڑا، ایک تو اس کا لغوی معنی ہے. لغوی معنی یہ ہے، اور لغوی معنی کے اعتبار سے اس کی شرح یہ ہے کہ وہ دو جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے. ایک تو خود اپنے نفس کو جھوٹ کے ساتھ منسوب کر رہا ہے کہ عالم نہیں ہے، اپنے کو عالم کہہ رہا ہے. جو نہیں ہے وہ اپنے کو بتا رہا ہے. نمبر دو، جس کو بتا رہا ہے اس کے ساتھ دھوکے کا جھوٹ کا معاملہ کر رہا ہے. تو گویا جھوٹ کی دو دو حرکتیں کر رہا ہے، جھوٹ کا دو دو لباس وہ اپنے اوپر چڑھا رہا ہے. ایک معنی اس کا محاورتی ہے، عرفی ہے، کہ محاورے میں علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ محاورہ بن گیا تھا کلابس ثوب زور. کہ عربوں میں ایک آدمی تھا، اس نے دو کپڑے بنا رکھے تھے. جب کبھی جھوٹی گواہی دینے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ آدمی اپنے ان دونوں کپڑوں کو چڑھاتا، پہنتا،
اور جھوٹی گواہی کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ تو ایسے موقع پر جو اس سے میل کھاتی ہوئی شکل بنتی ہے وہاں کلابے سے صوبہ زور کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ حاصل اس روایت کا یہ ہے کہ کتاب النکاح کے ذیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس روایت کو پیش کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس روایت کی روشنی میں یہ درس لیا جاوے کہ ایک سوکن دوسری سوکن کو ستانے کی اور اس پر فخر کرنے کی یوں بھی کوشش نہ کرے، اور جھوٹا فخر تو اور بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ باب الغیرتی وقال وراد عن المغیرۃ قال سعد بن عبادہ لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد لا انا اغير منه والله اغير مني۔ اس روایت میں بلکہ اس باب میں غیرت کا بیان ہے۔ روایت میں غیرت کو سمجھایا گیا ہے۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ غار یغار غیرتن، اس کا معنی ہے غیر ہو جانا، حالت کا بگڑ جانا، بدل جانا۔ آدمی کہتا ہے اس کی بات سن کر میری حالت غیر ہو گئی۔ معنی اس کا جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عزت نفس کے خلاف کوئی چیز دیکھے اور پھر اس میں جو نئی کیفیت پیدا ہو، غصے کے قریب اس کی حس تیز ہو جاوے، احساس اس کا بڑھ جاوے، اس کو کہتے ہیں غیرت۔ اس کی یہاں پر وضاحت حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بہت اچھی ہو رہی ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو رأیت رجلا مع امرأتی، میں اگر کبھی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو میں اس کو مار ڈالوں گا تلوار سے کی دھار سے، میں اس کو تلوار کی دھار سے مار ڈالوں گا۔ یعنی یوں فرمایا کہ مجھے اتنی غیرت آئے گی اور میری حالت اتنی بگڑ جائے گی اور اس قدر غصہ آئے گا کہ میں بالکل اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ بالسیف غیر مصفح، غیر مصفح اس تلوار کی سیف کی حالت کا بیان ہے۔ مصفح کہتے ہیں چوڑی چیز کو، غیر مصفح کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کو اس کی چوڑائی سے نہیں، تلوار جو چلاؤں گا تو اس کی چوڑائی والا حصہ نہیں چلاؤں گا بلکہ اس کی دھار اس پر استعمال کروں گا، یعنی بہت جلد اس کو اور پوری سزا دے دوں گا میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے متعلق فرمایا اس قسم کے جملے سن کر کہ اتعجبون من غیرت سعد، تم کو سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ لأنا اغیر منہ، سعد سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ یعنی سعد نے جب یہ دیکھا کہ میری حریم خانہ پر کسی نے حملہ کیا، کسی نے دست درازی کی، تو سعد کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، تو میں بھی اگر دیکھوں میری حریم خانہ پر میرے ساتھ کچھ ایسی بات پیش آئی تو میں تو سعد سے بھی زیادہ اپنے اندر میں غیرت رکھتا ہوں۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ جب بندوں کو کسی حرام کام میں مبتلا دیکھتے ہیں
تو اللہ کی غیرت تو سب سے زیادہ ہے، اس لیے اللہ کی غیرت بہت ہی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد لا انا اغیر منہ واللہ اغیر منی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہر کلمے والے میں غیرت کا ہونا مستحسن ہے۔ غیرت غصے سے بہت قریب ایک طبعی صفت ہے جس کو ہر انسان اسی روایت کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے، سعد بن عبادہ کے قول کی روشنی میں بھی اچھی طرح اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العامش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش وما احد احب اليه المدح من الله۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا ہو ہی نہیں سکتا، سب سے زیادہ غیرت اللہ میں ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے حرام چیزوں کو حرام بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند تھی، مکروہ اور فواحش کی قبیل سے جو چیزیں تھیں، اللہ نے ان کو حرام اسی لیے کیا کہ اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ وما احد احب الیہ المدح من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کے اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو حق تعالی شانہ کو کبھی بھی یہ چیز پسند نہیں آ سکتی ہے، اور خود اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ وما احد احب الیہ المدح من اللہ۔ وبہ قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا امت محمد ما احد اغیر من اللہ ان یرى عبدہ او امتہ تزنی یا امت محمد لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اس روایت میں بھی وہی مضمون ہے، یوں آگے فرمایا ہے کہ اے امت محمد، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے بندے یا بندی کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ وہ زنا میں مبتلا ہو۔ اے امت محمد لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم کو معلوم ہو جائے وہ جو میں کچھ جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جاوے۔ اس میں بھی وہی مضمون ہے کہ اللہ سارے جہان کے لوگوں سے اور غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے۔ آنے والی روایت میں بھی یہی بات ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ انہوں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے لا شیء اغیر من اللہ۔ اس کے بعد والی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ رہی ہے، جس میں تحویل سند کے ساتھ ابو ہریرہ ہی پر پہنچ کر یہ مرفوع روایت ہمیں مل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یغار وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ۔ اللہ تعالی غیرت والے ہیں، غار یغار غیرتن، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ کی غیرت کا حاصل یہ ہے کہ بندہ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ بندہ ایمان والا اللہ کی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کر بیٹھے، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کا غصہ
اور اللہ تعالیٰ کا غضب سامنے آتا ہے، اور اللہ کی حالت اللہ تعالیٰ کی حالت میں ایک غیر معمولی تبدیلی آتی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ بندے پر ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس کا حاصل۔ یاد رہے کہ جب غیرت کا اطلاق یا کسی بھی ایسی صفت کا اطلاق بندے کے لیے ہوتا ہے تو اس کا معنی وہی ہوتا ہے جو اس کے لغوی معنی سے اس کی مراد متعین ہوتی ہے، اس لیے کہ بندے کے ساتھ اس کا انطباق ممکن ہوتا ہے، لہذا کسی چیز کو متاثر ہو کے، کسی چیز سے، کسی منفی سے متاثر ہو کر کے غیر ہو جانا، بدل جانا، یہ تو بندے کی صفت ہے۔ اس اعتبار سے غیرت اس معنی کر کے بندے کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ الفاظ بولے جائیں یا اس طرح کے اور الفاظ جن کا انتساب و انطباق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مناسب نہ ہو، تو وہاں اس کی غایات مراد ہوتی ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ یغار و غیرت اللہ میں یہی چیز مراد ہے۔ اب غایات یہ ہوں گی کہ بندہ جب ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، تو غصہ آنے کا مطلب غصے کا جو پھر انجام ہوتا ہے، وہ انجام بندوں کے کو پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان